السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پیچھے جیسے کہ آیت نمبر 213 میں یہ چیز کہی گئی کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ تمام انسان ایک امت واحدہ تھے۔ یہ امت کا لفظ ہے، اسی سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ایسے رہ رہے تھے جیسے ایک ماں کے بیٹے، ان میں برابری ہوتی ہے، کہیں کسی کا کوئی ذاتی مفاد یا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، ذاتی مفاد کے لیے انڈیویجول انٹرسٹ کے لیے پھر مختلف فرقے بنے، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں، پولیٹیکل یا ریلیجیس، تو وہ پھر اس طرح سے سیکٹ بنے، مختلف فرقے، وہ پھر گروہی مفاد آئے، گروپ انٹرسٹ وہ آگے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر کیا ہوا کہ ہر فرقہ دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ گیا، جس کو قرآن نے کہا ہے بغیم بینہم۔ تو وہ آپس کی ضد اور آپس کے مفاد کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ایک دوسروں کو باطل کہہ کر خود کو حق پر کہہ کر آگے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ چیزیں اس طرح سے کرنے لگے۔ آج بھی یہ دیکھیں، سب سے زیادہ فرقوں کا جو اختلاف ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں باقی غلط ہیں، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی، دونوں کو ہی آپ لے لیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی بیس کیا، پرسنل انٹرسٹ، تو بیس پرسنل انٹرسٹ ہی ہے، ذاتی مفاد۔ نیشنل انٹرسٹ اس کے سامنے نہیں ہوتا، کوئی بھی گروہ ہو اس کے سامنے نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، اپنے گروہی مفاد ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پھر دوسروں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو باطل پر کہہ رہے ہوتے ہیں، خود کو حق پر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک فرقہ نہیں کرتا، وہ سیاسی ہو یا مذہبی، ہر فرقہ یہی کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، خود کو حق پر کہہ رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ میکسیمم مفاد حاصل کرے۔ تو اس مفاد کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ سارے اختلافات پھر وجود میں آئے سوسائٹی کے اندر۔ اب قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، وہ اب یہ دیکھیں، یہ جو کان الناس امۃ واحدہ، اس کے بعد اگلی جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ اس کے الفاظ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ ہے جی وہ چیز۔ مذہب کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جنت جو ہے وہ مرنے کے بعد، وہ جب قیامت آئے گی تو اس میں پھر وہ جنت یا جہنم جو ہے اس کا معاملہ شروع ہوگا۔ قرآن کریم کی روح سے جنت اور جہنم اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اللہ کے قوانین کے مطابق گزاریں، یعنی اپنا سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام اللہ کے قانون یعنی کتاب اللہ کی روح سے بنائیں اور زندگی گزاریں، تو یہ دنیا اسی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ اور اگر ہم اس سے ہٹ کر اپنا کوئی سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام بنائیں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق، تو یہ جو دنیا ہے اسی دنیا میں ہی جہنمی بن جائے گی۔ تو یہ کوئی جنت اور یا جہنم کوئی ایسی کوئی پریمسز یا بلڈنگ نہیں ہے کہ آپ کوئی عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے یا جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ تو دو معاشرے ہیں، جنتی معاشرہ اور جہنمی معاشرہ، اور یہ انسانوں نے اپنے صحیح یا غلط عمل سے خود کریٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر جنتی معاشرہ بنانا ہے تو اپنے عمل کو، اپنی سوچ کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے جتنی بھی آپ نے کوئی سٹرگل کرنی ہے تو وہ سب کچھ قرآن کے اصولوں کے مطابق کریں گے جو انسانوں کے کریٹر نے دیے ہیں انسانوں کی فلاح کے لیے۔ تو یہ معاشرہ جو ہے انسانوں کا اسی دنیا میں جنتی بن جائے گا۔ اگر ہم انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، معاشرتی قوانین کو لاگو کریں گے، وہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو معاشرہ اسی دنیا میں وہ جہنمی بن جائے گا۔ تو یہ جنت اور جہنم، یہ پہلے اس کا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے۔
جنتی معاشرہ، جہنمی معاشرہ انسانوں نے اپنے اچھے اور برے عمل کی روح سے خود بنانا ہوتا ہے، یہ کوئی بنا بنایا پہلے سے موجود نہیں ہوتا۔ اگر یہ اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ قیامت کے بعد جو جنت یا جہنم کی زندگی شروع ہوگی، تو اس دنیا میں جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، اب یہ دیکھیں 14.25 ارب سال بگ بینگ کے بعد 14.25 ارب سال ہو گئے اس دنیا کو۔ تو اس دنیا میں جب بھی قرآن کا نظام انبیاء نے قائم کیا تو یہ معاشرہ اسی دنیا میں جنتی بن گیا، اور جب اس کی وائلیشن کی گئی ان کے بعد تو یہ معاشرہ اسی دنیا میں جہنمی بن گیا۔ تو یہ جنت اور جہنم کا جو کنسپٹ ہے قرآن کی روح سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج بھی جب کہ کسی بھی ملک کے اندر قرآن کا قانون نہیں ہے، تو جب بھی آپ اسٹیٹ کی سطح کے اوپر اس خالص کتاب کو، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں، کتاب و سنت نہیں، کتاب و روایت نہیں جس کو وہ حدیث بولتے ہیں، اس کتاب کو، کیونکہ حدیث تو یہ اللہ کی باتیں اس قرآن کے اندر ہی حدیث ہے، جب آپ ایبسولوٹلی اس کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کر دیں، حکومت کا نظام اس کے قوانین کے مطابق، اس کے ضابطوں کے مطابق بنا دیں، تو وہ اسٹیٹ یا وہ معاشرہ اسی دنیا میں جنتی بن جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے معاملات ہیں۔ مذہب کچھ اور چیز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ ورد وظائف کر کے، کچھ یوں کلمے کی تسبیحات پڑھ کے تو انسان جنت میں چلا جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے قرآن کریم کی روح سے۔ اب یہ بنیادی چیزیں آپ نے سمجھ لی، اب ہم اس سیٹ کے اوپر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اب یہ اندازہ لگائیں، یہ جو مذہب کی روح سے جو ہم نے عقائد بنائے ہوئے ہیں، قرآن کریم کس طرح سے ان کی تردید کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ کے بعد تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور آگے کہتا ہے کہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہتا ہے کہ ابھی تو تمہیں وہ پیش ہی نہیں آئی جو مشکلات پیش آئی تھی، کن کو؟ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان جیسی مشکلات جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کو جو مشکلات پیش آئیں ابھی تو تم نے وہ مشکلات جھیلی نہیں، وہ ان مشکلات سے تو ابھی تم گزرے ہی نہیں، تو تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ کوئی کلمہ پڑھ کے، کوئی تسبیحات کر کے، کوئی ورشپ کر کے تم یہ سمجھتے ہو، کوئی اللہ اللہ کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آگے کہتا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، اور ابھی تو تمہیں وہ مشکلات ہی پیش نہیں آئیں، تم نے تو وہ دشواریاں بھی نہیں جھیلیں، برداشت کی، مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آج یہ چیز ہمیں کہی جا رہی۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے قرآن اس سے پچھلی قوموں کی بات کر رہا تھا، آج ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو کہتا ابھی تک تو تم ان مشکلات سے گزرے ہی نہیں۔ یہ مشکلات کیوں آتی ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، گروہی پرسنل انڈیویجول مفاد ہو گئے، اور آگے پھر گروہی مفاد ہو گئے۔ جب گروہی یا انفرادی مفاد کو کوئی جماعت توڑتی ہے کہ تمام انسانوں کو مفاد ملے، تو وہ پھر گروہ جو ہوتے ہیں وہ پھر رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ ان کا مفاد ہوتا ہے۔ الدین کو جب آپ قائم کرتے ہیں اس میں ایکویلٹی ہوتی ہے، تمام لوگوں کو مفاد ملتا ہے ایکول، یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ ملے کسی کو کم ملے، تو سب لوگوں کو روزگار ملتا ہے، سب لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق ریاست میں حصہ ملتا ہے۔ اگر یہ ریاست نہ ہو تو، یا پھر ریاست ہو تو اتنی کمزور ہو کہ وہاں پر سیاسی یا معاشی گروہ اتنے مضبوط ہوں کہ وہ اپنے فائدے کے لیے سارا مال و دولت اپنے ہاتھوں میں سمیٹ رہے ہوں، تو وہاں پر جب کوشش کی جائے گی کہ دولت کی گردش تمام لوگوں کے ہاتھوں میں آئے،
ایکولی آئے، سارے لوگوں کو باعزت بر وقت ضرورت کے مطابق روزگار ملے، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ وہ جو پاور میں گرو ہوتے ہیں سیاسی اور مذہبی، وہ اس چیز کو نہیں آنے دیتے۔ اس چیز کو لانے کے لیے وہ پھر جتنے بھی سیاسی اور مذہبی گروہ ہوتے ہیں وہ پھر اکٹھے ہو کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ پھر الدین کو قائم نہیں ہونے دیتے۔ اگر وہ الدین قائم ہو جائے تو ان کے جو گروہی مفاد ہیں، جو انڈیویجول انٹرسٹ ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے اوپر وہ کبھی پھر نہیں آتے کہ ہمارے گروہی مفاد ختم ہو جائیں، کیونکہ ان کے گروہی مفاد جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، جو کرپشن ہوتی ہے یا جو بڑے بڑے جو سیاسی جو کارٹل ہیں یا مذہبی کارٹل ہیں، ان کے پاس کتنی فنڈنگ ہوتی ہے، کتنا پیسہ ہوتا ہے، کتنا اقتدار ہوتا ہے، لوگوں کا کتنا ہجوم، کتنی قوت لوگوں کی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ان کو توڑنا یا ختم کر کے دولت کی تقسیم کو ایکول سارے لوگوں تک پہنچانا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اگر یہ آسان کام ہوتا تو 72 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے کو، تو یہ تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دولت کی تقسیم مساوی ہو، رزق جو ہے وہ صلاحیتوں کے مطابق اس کے مواقع جو ہیں سب کو ملیں، لیکن نہیں مل رہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گروہ بہت طاقتور ہے۔ وہ طاقتور کیوں ہیں؟ لوگ ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ کیپچر کیا ہوتا ہے، انگیج کیا ہوتا ہے، تو ان کی طاقت کے بل بوتے کے اوپر وہ پھر گروہی مفاد جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اس میں دولت کے علاوہ اقتدار بھی ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو ان کے جب بھی دین کی جب خالص قرآن کی بات کی جائے گی، اس کی روح سے کسی ایک نظام کی بات کی جائے گی دین کی، تو وہ پھر سارے اکٹھے ہو کے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ پھر قائم نہیں ہونے دیتے اس نظام کو جو قرآن کی روح سے آتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی جنتی معاشرہ بنا لو گے؟ یہ کو کہتا ہے آسان نہیں ہے جنتی معاشرہ بنانا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تم ان لوگوں کی مانند مشکلات میں، پریشانیوں میں نہیں گھرے جو تم سے پہلے گھر چکے تھے لوگ۔ اور آگے کہتا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہتا ہے کہ ان کو یہ باسا ہوتی ہے سختی، وَالضَّرَّاءُ یہ تکلیف۔ کہتا ہے کہ ابھی تک تو جو تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کو جو سختیاں اور پریشانیاں، تکلیفیں ان کو جھیلنی پڑیں، ابھی تک تم نے وہ نہیں جھیلی، ابھی تک تم ان مصائب میں سے نہیں گزرے۔ اور یہ مصائب کی سختی کیا تھی؟ کہتا ہے وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا دیے گئے، جیسے زلزلہ آتا ہے ہر چیز جو ہوتی ہے درم برم ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے اس طرح مصائب، پریشانیوں کے اتنے جھکڑ چلے، وہ جو ان کے سامنے فرعون تھے بڑے بڑے، جن کے پاس دولت اور اقتدار تھا، وہ اس قدر وہ طاقتور لوگ تھے کہ وہ تو یہ نظام قائم ہونے نہیں دے رہے تھے۔ تو لیکن یہ نظام تو اللہ کے قوانین کی روح سے لوگوں نے خود قائم کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی غیبی مدد نہیں ہوتی، لوگوں نے خود قائم کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ جو بڑے بڑے جن کے پاس دولت اور اقتدار ہے، ان کے مقابلے میں قوت حاصل کرنی پڑے گی۔ اگر یہ قرآن کا نظام نافذ کرنا ہے، یہ یوں ہی تسبیح کرنے سے یا اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوگا، ورد وظائف سے نہیں ہوگا، ورشپ سے قائم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام کو اللہ کے فائدے کے لیے تو نہیں ہے، یہ انسانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ تو انسانوں نے وہ قوت حاصل کرنی ہے کہ وہ قوت حاصل کر کے وہ جو بڑے بڑے کارٹل ہیں جنہوں نے دولت اور اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوتا ہے، ان کو گرانا ہوتا ہے، ایسی قوت حاصل کرنا۔ اب یہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں تو پھر جان بھی چلی جاتی ہے، اس میں تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، مصائب اور مشکلات میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ٹکراؤ جو ہونا ہے،
حق اور باطل کا ٹکراؤ، تو یہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اس کے متعلق کہتا ہے کہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ سختیاں اور تکالیف اس میں وہ گھر گئے، اور اس حد تک وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا دیے گئے، پریشانیوں سے ان کے اوپر زلزلے طاری ہو گئے، یہ حالت ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ جب یہ اس طرح ہوا تو حتیٰ یقول الرسول والذین معہ، اور رسول اور جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کی جماعت تھی، جو ان کے صحابہ تھے، وہ پکار اٹھے، حتیٰ یقول، پکار اٹھے، متا، یہ دیکھیں یہ قرآن کریم کے الفاظ کتنے میں کہتا ہوں کہ دل دہل جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ متا نصر اللہ، کہ وہ کہنے لگے، پکارنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی اتنی سختیاں، اتنی دشواریاں، اتنی مشکلات، اتنے مصائب کے زلزلے ان کے اوپر طاری ہوئے کہ وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اب قرآن کریم کہتا ہے کہ صبر سے کام لینا ہے، استقلال سے کام لینا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اس ٹکراؤ کے اندر تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، مال تو جا ہی رہا ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ مصائب اور مشکلات کے یہ جو جھکڑ چل رہے ہیں، جو آندھیاں اور طوفان آ رہے ہیں، تمہیں یہ برداشت کرنے پڑیں گے۔ یہ جو مشکلات کے جو زلزلے طاری ہو رہے ہیں، ان میں سے گزرنا پڑے گا۔ تو کہتا ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہتا ہے کہ اللہ کی جو نصرت، جو مدد ہے وہ قریب ہے، لیکن وہ کیسے قریب ہے کہ قانون کی قوت ہم نے تمہیں دی ہے، اس کو امپلیمنٹ تم نے خود کرنا ہے، لیکن استقلال کے ساتھ۔ اس میں جتنی بھی مسائل پریشانیاں آئیں گی وہ تمہیں برداشت کرنی پڑیں گی، اس میں کوئی غیبی مدد نہیں ہوگی۔ تو جب اس طرح تم استقلال کے ساتھ، پرماننسی کے ساتھ جب تم آگے بڑھتے جاؤ گے تو پھر راستہ جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا، چونکہ قانون کی قوت اس نے تمہیں دے رکھی ہے، جو کتاب اللہ کے اندر ہے۔ یہ سارا قانون ہے، یہ کتاب میں بند پڑا ہے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اس کتاب کو جب آپ کسی اسٹیٹ کی سطح کے اوپر ایز اے لا جب آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو معاشرہ جو سوسائٹی ہے اس کو فلاح ملنی شروع ہو جائے گی، اس کو فوائد ملنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو کتاب ہے، اس کی جو قوت ہے وہ لوگوں کی فلاح کے لیے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ کتاب کے اندر بند ہے یہ قانون تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو پڑھتے رہیں، چومتے رہیں، چاٹتے رہیں، اس کے وظیفے کرتے رہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ ایک ایسی جماعت تشکیل دی جائے جو اس کے پیغام کو لے کر اٹھے، لوگوں کو اس کی میننگ سمجھائے، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے خود کو آرگنائز کرے، اتنی قوت حاصل کرے کہ وہ جو سیاسی اور مذہبی جو گروہ ہیں بڑے بڑے طاقتور، ان کا مقابلہ کر سکے، ان کے مقابلے کی قوت حاصل کرے، اتنی آرگنائز اور اتنی خود کو اتنا سٹرینتھن کر لے کہ وہ قوت حاصل کر کے پھر اس کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر نافذ کر دے۔ جب یہ نافذ ہوگا یہ قرآن کا قانون، تو وہ جو حکومت بنے گی اس سے پھر لوگوں کو ویلفیئر ملے گی، فلاح ملے گی۔ ادروائز اس کے علاوہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ ہم ایسے کوئی کچھ کر کے، کوئی دم پھونک یا ورد وظائف کر کے یا ورشپ کر کے معاشرے کو فلاح دے لیں گے، نہیں دے سکتے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، مذہبی، معاشرتی قوانین وہ وقتی فائدہ کسی ایک مخصوص گروہ کو وقتی فائدہ تو دے سکتے ہیں، ان دی لانگ رن تمام انسانیت کے لیے یکساں ویلفیئر کے حامل نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت جب تک کسی قوم کو سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک یہ کتاب کوئی فائدہ نہیں دے سکتی لوگوں کو۔ یا یوں کہیں کہ لوگ جو ہیں اس کو پڑھنے والے، اس کو حفظ کرنے والے، اس کو ناظرہ سننے اور سنانے والے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔
اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہے کہ آپ اس کتاب اللہ کے الفاظ کو سمجھیں، اس کے قانون کی اہمیت کو سمجھیں، ایک جماعت کو تشکیل دیں۔ وہ جماعت جو سیاسی اور مذہبی گروہ ہیں ان کے مقابلے میں وہ اس کتاب کو قوت کے ساتھ نافذ کر دے تو پھر یہ نافذ ہوگا، ادروائز یہ ورشپ سے نہیں ہوگا۔ وہ خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اپنے جذبات کی تسکین ہے، اور وہ جو آپ یہ کرتے رہیں گے، ورشپ کرتے رہیں گے، وہ جو سیاسی اور مذہبی گروہ ہیں وہ دن بدن طاقتور ہوتے رہیں گے، وہ دن بدن آپ کو غلام بناتے رہیں گے، آپ کو سلیب بناتے رہیں گے۔ اپنے ذاتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر جائز ناجائز ذرائع کو وہ اختیار کریں گے تاکہ وہ میکسیمم ان کو دولت ملے، میکسیمم ان کو اقتدار ملے۔ یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ اس کو ریویو کر لیں، 72 سال کی جو پاکستان کی ہسٹری اس کو بھی دیکھ لیں، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی دیکھ لیں، ڈیولیزم ہے، کتاب و سنہ ڈیولیزم ہو گیا نا، قرآن و سنہ ڈیولیزم ہو گیا۔ تو ایبسولوٹ قرآن کو جب تک نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی سلوشن نہیں ہے۔ یہی چیز قرآن بتا رہا ہے، کہتا ہے جب یہ کرو گے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں تو مصیبتوں کے، مشکلات کے طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، وہ برداشت کرنے پڑیں گے، مالی قربانی دینی پڑے گی، جانی قربانی بھی دینی پڑے گی، پھر کہیں جا کر ریاست کی سطح کے اوپر یہ قانون نافذ ہوگا۔ یاد رکھیے قرآن کا جتنا بھی قانون ہے کسی بھی ایسی اسٹیٹ میں نافذ نہیں ہو سکتا جس اسٹیٹ میں پہلے سے انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی یا مذہبی یا شخصی قوانین امپلیمنٹ ہوں، وہاں یہ قرآن نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن بلا شرکت بغیر کسی شرکت کے ایبسولوٹلی قانونی حیثیت سے جب آپ کسی اسٹیٹ میں نافذ کریں گے تو پھر اس کے ثمرات یا فوائد جو ہیں معاشرے کو حاصل ہوں گے، ادروائز نہیں۔ اگر کتاب و سنہ کہیں گے تو پھر یہ اس کے ساتھ آپ انسانوں کی روایات ملائیں گے، جس چیزوں کو انسانوں نے سنت بنایا آپ اس کے ساتھ جب ملائیں گے تو یہ ڈیولیزم ہو جائے گا۔ اس ڈیولیزم سے کبھی بھی آپ کو عافیت نہیں مل سکتی، آپ انٹیگریشن حاصل نہیں کر سکتے، معاشرے کو انٹیگریٹڈ نہیں بنا سکتے، آپ دولت کی تقسیم کو مساوی نہیں بنا سکتے، آپ میوچل رسپیکٹ لوگوں کو نہیں دے سکتے، آپ گروہ بندی ختم نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایبسولوٹ جو بک آف اللہ ہے جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، تو اس سے آپ کے اوپر حقائق جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ شکریہ۔